السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 3 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ اسحاق ڈار صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو 20 نکات ہیں غزہ کے حوالے سے ان پر ایک تاریخی اور لمبا چوڑا یو ٹرن لے لیا ہے، اینڈ دیٹ ٹو آن دی فلور آف دی ہاؤس۔ یو ٹرن لے لیا کہ یہ 20 نکات تو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ ان سے پوچھے کہ حضور پھر آپ نے جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ جی آیا نو کیوں کہا، ست بسم اللہ سے رکھاں تے یہ کیوں کہا؟ ابھی جب وہ اعلان بھی نہیں ہوئے تھے 20 نکات کا تو آپ کے پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دی تھی۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیا وجہ بنی کہ ان سے پیچھے ہٹے ہیں، یو ٹرن لیا ہے، اور وہ بھی ہاؤس کے اندر، ایوان کے اندر۔ یہی نہیں بلکہ شمع جنیجو صاحبہ کی جو کانٹروورسی ہے وہ ان کا میں نے آپ سے عرض کی تھی میرے ویلاگ جن لوگوں نے دیکھے کہ یہ کانٹروورسی، یہ مدعا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آج ایوان میں بھی پیٹ کے ایک رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے شمع جنیجو کا مدعا اٹھایا تو اسحاق ڈار صاحب نے تو بھائی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ذمہ داری بڑے صاحب پر ڈال رہے ہیں، اپنے بڑے صاحب کے اوپر۔ مجھے یوں لگا جیسے ڈار صاحب یہ کہہ رہی ہوں کہ پائن میرا کوئی لین دین نہیں ہے گا، شمع جانے یا پروانہ جانے۔ اس کی بھی حقیقت آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم مسلسل اس ایشو پہ بات کرتے رہے، اور جو صحافیوں کے پریس کلب کے اوپر اسلام آباد میں دھاوا بولا گیا اس کے اوپر حکومت کیا کارروائی ڈال رہی ہے باریک، اور آئی جی صاحب کس معصومیت سے کیا بیان دے رہے ہیں، اس کا جائزہ میں ضرور لوں گا۔ پاکستان میں کیونکہ میں کراچی آنا ہوا تو یہاں پہ کئی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو کاروبار پاکستان سے سمیٹ رہی ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس کا بھی تھوڑا سا احوال آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ چونکہ میں نے کراچی کا ذکر کیا تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں کل بھی ہلکا سا ذکر میں نے کیا تو آج تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں کہ ستم ظریفی دیکھیے، بدقسمتی دیکھیے، ہمارے حالات دیکھیے کہ ہم بحیثیت معاشرہ کہاں آن پہنچے ہیں۔ ہمارے دوست سینئر صحافی جناب طارق متین صاحب، ان کے اکلوتے صاحبزادے مصطفیٰ طارق، ان کا انتقال ہوا بڑی چھوٹی عمر میں، 14-15 سال عمر ہوگی۔ ایک طویل عرصے سے لیور کا کینسر تھا، بڑی جد و جہد ہے طارق متین صاحب کی، ان کے اہل خانہ کی، انہوں نے بڑی ٹیک کیئر کی، ہر ممکن کوشش کی اس بچے کا علاج ہو سکے، لیکن جو اللہ کو منظور تھا۔ تو کل جب میں پہنچا ان کی خدمت میں تعزیت کے لیے تو میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مسلسل، لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا کراچی پہنچتے ہی۔ تو معلوم ہوا ایک مشترکہ دوست کے ذریعے جب وہاں پہنچے کہ طارق متین صاحب جب اپنے اکلوتے بیٹے، چھوٹا سا بچہ، اس کی میت کو کندھا دے رہے تھے جنازہ گاہ میں، اس وقت کسی بدبخت نے ان کی جیب کا صفایا کر دیا، ان کا موبائل چوری کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی وہاں موجود تھے، ان کا موبائل بھی چوری کر لیا گیا۔ تو یہ میں نے واقعہ اس لیے آپ سب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم یہ سوچیں کہ یار یہ معاشرہ بحیثیت مجموعی، جرم بحیثیت مجموعی، بے حسی بحیثیت مجموعی کہاں تک آن پہنچی ہے کہ جنازہ گاہ میں ایک بندہ اپنی اکلوتی اولاد کو، اکلوتے بچے کو، اس کی میت کو سہارا دے رہا ہے، غم سے نڈھال ہے، اور آپ اس کا بھی موبائل فون چوری کر لیا، جیب کا صفایا کر دیا۔ یہ بدبختی نہیں اور بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ ماتم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ طارق صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اب آ جائیں آج ڈار صاحب کے اوپر۔ جناب ڈار صاحب پھر آج ایوان میں مخاطب ہوئے۔ ایوان میں مخاطب ہوتے انہوں نے کہا کہ جو 20 نکات کا پلان ٹرمپ صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے نہیں ہے، یہ ڈرافٹ ہمارا ہے ہی نہیں، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے مان لی۔ وہ کہتے ہیں جو 8 ممالک ہیں، عرب اسلامی ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا، جو ہم نے جن نکات پر اتفاق کیا تھا اس پہ مشترکہ سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم اسے خوشائند کہتے ہیں، اس میں سے اکثر نکات کو مان لیا گیا تھا، لیکن جو بعد میں پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو چیزیں سامنے وہ ہمارے تھے ہی نہیں۔ 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کی، گو کہ آج ڈار صاحب کہتے ہیں ہم تو اسرائیل کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا جب سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر نے جب ٹویٹ کیا تھا تو میری ناقص رائے یہ تھی کہ ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اس حساب سے بیان دینا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے ہم نے خوشائند قرار دے دیا، پھر 8 عرب اسلامی ممالک نے بھی جوائنٹ وزراء خارجہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی۔ تو یہ جلد بازی ہم نے کی۔ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، ہم تفصیل میں جا کے اسرائیلی اخبار، انٹرنیشنل میڈیا، اسرائیلی سیاست، اس کا جائزہ لے کے آپ کو بتا رہے تھے کہ نیتن یاہو از ان اے فکس، وہ یہ پلان کسی صورت مانے تو اس کی حکومت جاتی ہے، اس کے اتحادی اسے چھوڑتے ہیں، اور اگر نہ مانے تو ٹرمپ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی خواہش ہے، اس کے بھیانک پلان یہ ہیں کہ کسی طور وہ جنگ کو مسلط کیے رکھے، کیونکہ اس نے اپنی کابینہ سے
اور اپنے اتحادیوں سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ویسٹ بینک ہو یا غازہ ہو اس کو ضم کرنا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان علاقوں میں آباد کاریاں کرنی ہیں، آن ریکارڈ باتیں جو میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ تو اگر میرے جیسا ایک عام صحافی اسرائیلین میڈیا، اسرائیلین سیاستدانوں کے بیانات جاننے اور سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوا تھا، تو یہ تو پھر حکومت کے لوگ ہیں، یہ تو پھر وزرائے خارجہ ہیں، سفیر ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، جن کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں۔ تو ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ یہ انتظار کر لیتے۔ یہ مسئلہ فلسطین ہے جس کے ساتھ ہمارا جذباتی اور امہ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق ہے کہ آج آپ کہیں کہ یہ 20 نکات ہمارے ہیں ہی نہیں، آج آپ نے یو ٹرن اس پہ لے لیا۔ پہلے آپ اس کو کیسے تعبیر کر رہے تھے، کیسے پیش کر رہے تھے اسے آپ، اور میڈیا کیسے اس کو جیسچرنگ دے رہا تھا؟ پہلے تو اس معاملے پہ بات کرنے سے بھی لوگ گریزاں تھے، کیونکہ آپ کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ یہ بہت خوش آئندہ کمال ہو گیا ہے۔ اب آپ اس سے خود بیک ٹریک کر رہے ہیں، خود بیک ٹریک کر رہے ہیں۔ یہ حد ہو گئی ستم ظریفی کی کہ ہماری اتنی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا ویٹ اینڈ سی کر لیں اور دیکھیں کہ یہ دو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کریں۔ آج آپ نے کئی دن گزرنے کے بعد جب اس کا اعتراف کیا ہے تو یہ حکومت کی اپنی جو یعنی احساس ذمہ داری ہے، اپنی جو سینس ہے، اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، اس کے اوپر سنجیدہ سوال اٹھتے ہیں۔ وجہ یہ بنی کہ جب اس نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی، اسرائیل واپس جا کے جو عبرانی زبان میں گفتگو کی، جس کا احوال میرے پریویس ویلاگز میں موجود ہے، تو اس کی آگ، اس کی جو تپش ہے وہ محسوس کی گئی۔ سوشل میڈیا میں بے چینی محسوس کی گئی۔ پی ٹی آئی سے لے کے مذہبی جماعتوں نے حکومت کو ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہیں ادراک ہوا ہے، انہیں ادراک کرتے ہوئے کئی دن لگے، اور یہ مجبور ہوئے ہیں جب سے انہیں پتہ چلا کہ نیتن یاہو کے پلانز اصل میں ہیں کیا، اور پھر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہونا مشکل ہے۔ عرب ممالک، اسلامی ممالک، غزہ کے لوگ تو امن چاہتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے، وہ بدبخت شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ اس کا اقتدار مودی کی طرح جنگ میں ہے، اس کے اتحادیوں نے اس کے ساتھ اسی لیے اتحاد کیا ہوا ہے کہ وہ خاتمہ کرے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اس کی کابینہ نے صرف اسے مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ صرف یرغمالیوں کو رہا کروائے گا۔ کسی اور معاہدے کا مینڈیٹ جو نیتن یاہو کی کابینہ ہے اس نے اسے نہیں دیا۔ اسرائیلین میڈیا دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیتن یاہو ول ڈو سم تھنگ گڈ؟ شمع جنیجو کا ذکر آیا، یہ شاہد خٹک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال اٹھایا شمع جنیجو کے اوپر۔ پہلے تو ڈار صاحب نے بڑا مزاحیہ طور پہ کہا نا کہ یار وہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں سنجیدہ مسئلے پہ بات کر رہا ہوں، بجلی کے کھمبے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کو شمع ہی نظر آتی ہے صرف۔ یہ انہوں نے مذاق میں بات کی نا کہ آپ بجلی کے کھمبے جا بجا لگے ہیں، آپ کو صرف شمع نظر آتی ہے، اندھیرے نظر نہیں آتے، وغیرہ وغیرہ۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر، آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا۔ لیکن پھر انہوں نے جا کے آگے وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں جی جو وفد جاتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، وہ فورن منسٹر کے دستخطوں سے جاتا ہے، اس میں شمع بی بی کا نام شامل نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا، حالانکہ خواجہ صاحب کی ان کے ساتھ کاؤنٹلیس تصویریں، کاؤنٹلیس ٹویٹس کا ایکسچینج ہے۔ جب انہیں تمغہ ملا تو احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ حکومت یا ہم وزراء جو ہیں وہ شمع جنیجو کو نہ جانتے ہوں۔ یہ جب پھنسے وہاں پہ محترمہ کے کچھ ایسے غیر ذمہ دار ٹویٹس کی وجہ سے اور تنقید ہوئی پوری دنیا میں، تو یہ مجبور ہوئے کہ ہم انہیں نہیں جانتے۔ لیکن آج ڈار صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کا جو میں نے لسٹ بھیجی تھی اس میں ان کا نام نہیں تھا۔ ہمارے ویلاگز میں اس کی پوری کہانی ایز اٹ از بیان ہے، اور جو بیان کی وہ 100% اللہ کے شکر سے درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا ادراک اور اس کا اظہار ڈار صاحب آج فلور آف دی ہاؤس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے جو وفد لسٹ آف کریڈٹس بھیجی اس میں تو ان کا نام نہیں تھا۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوتا کہ وہ پھر کیسے پہنچیں ایئر فورس ون میں، سیکرٹ فائلوں کی ٹویٹ کیسے انہوں نے کی، تقریر لکھنے کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہاں میں داد دوں گا ان کو، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو۔ وہ محترمہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پی ایم نے چوز کیا، میں تو پی ایم کی اسپیچ رائٹنگ ٹیم کا حصہ تھی، میں تو ان کے لیے نوٹس لکھ رہی تھی۔ پی ایم کا لفظ انہوں نے یوز کیا اور کسی کا نام نہیں لیا۔ ٹھیک کیا، کیوں؟ آج ڈار صاحب نے مدعا اپنے سے ہٹا کے، دیگر وزارتوں سے ہٹا کے، وزارت خارجہ سے ہٹا کے کہ ہم نے نام نہیں ڈالا۔ ان کا جناب ایک دوسرا وفد بھی ہوتا ہے اور وہ وفد پی ایم کا ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کا۔ یہ محترمہ اس کا حصہ تھیں۔ آپ کو یاد ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ پی ایم کی ہدایت ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہاں پہنچی، یا کسی آسمانی طاقت کے کہنے پہ پہنچی ہوں گی، ان کا تو عمل دخل اس میں بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پی ایم کا اسٹاف بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا یہ حصہ تھی۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے کچھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہیں ایئر فورس ون اور فائلوں کا اور دیگر معاملات کے اوپر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ غیر ذمہ داری ہے صرف، یعنی آپ نے مذاق بنوا لیا پوری دنیا میں کہ ایک خاتون جو خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہیں،
جب وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مخاطب تھے، پی ایم وہاں پہ نہیں تھی، ان کی عدم موجودگی میں وزیر دفاع نے تقریر کی، ان کے پیچھے شمع جنید جو بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں جانتا، میں نے نہیں پہچانتا. جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری لسٹ میں تو ان کا نام نہیں ہے. پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی کہ بھائی اتنی اہم کانفرنس، ایک پی ایم کا وفد، اس بی بی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کے کہنے پہ یہاں پہنچی ہیں، فرشتوں نے بھیجی ہیں. یہ نالائکی کی انتہا ہے اس حکومت کی کہ اس مدعے کو بھی ہینڈل نہ کر سکے. حالانکہ گفتگو ہونی چاہیے تھی ٹرمپ اور پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کی ملاقاتوں کے اوپر، سعودی معاہدے کے اوپر، اقوام متحدہ میں تقریر کے اوپر، لیکن اس سارے ایونٹ کو شمع جنیجو کی کنٹروورسی کھا گئی. یہ تو ان کی یعنی معاملہ فہمی کا اندازہ کریں کہ کس قدر پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ اچھے خاصے ایونٹ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کے دے دیا اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب شمع جنیجو صاحبہ کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اف یہ کہہ رہے ہوں کہ شمع جانے یا پروانہ جانے ساڈی پائیدان ذمہ داری نہیں ہے. اب تو یہ پرائم منسٹر کو واضح کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیوں محترمہ کو وفد کا حصہ بنایا، کس حیثیت میں بنایا، کون سی تقریر انہوں نے لکھی، کون سی سیکرٹ فائلیں ان تک تھیں. یہ ان کے ٹویٹ ہیں جو ڈیلیٹ ہوئے پڑے ہیں. ایوان میں شاہد خٹک کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ برطانیہ میں بیٹھی خاتون جو ہیں ان کے پاس میرے ملک کے وزیر اعظم کی سیکرٹ فائلیں کیسے پہنچیں. یہ سوال ہونا چاہیے تھا اور یہ سوال رہنا چاہیے. یہ شمع صاحبہ والا جو معاملہ ہے یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ نوٹ فرما لیں، نہیں چھوڑے گا یہ پیچھا. چاہے پی ایم نے ان کو وفد کا حصہ بنایا، کس حیثیت میں بنایا، یہ سوال انہیں ہانٹ کرتا رہے گا. اور گو کے ڈار صاحب نے کہا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہیں ٹویٹس نہیں کرنے چاہیے تھے. کہتے رہیں آپ نے جتنا کہنا ہے. بہرحال آگے میں آپ سے عرض کیوں کہ اس پہ فواد چوہی صاحب نے یہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا یہ ڈار صاحب کے 20 نکات کے اوپر اور شمع جنیجو کے معاملے کے اوپر. انہوں نے کیا، انہوں نے جو پنجابی کے ایک محاورہ ہے بلکہ ایک کہاوت کہہ لیں، مناسب نہیں ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نانی نے خزم کیتا برا کیتا کر کے چھڑ دیتا اور برا کیتا. یہ واقعی ٹھیک بات ہے. آگے میں آپ سے ذکر کروں گا جو اسلام آباد پریس کلب پہ دھاوا بولا پولیس نے. طلال چودھری نے معافی مانگی. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہے ہیں. آج اسلام آباد ناصر رضوی کو میں نے سنا ایک جگہ جا رہے تھے، ان کا کلپ وائرل ہوا پڑا ہے. میں خود صحافی رہا ہوں، میں تو صحافیوں کو بڑا احترام کرتا ہوں، تحقیقات ہم کروا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کل تک جو بٹ صاحب تھے، افضل بٹ اور دیگر، کہ نہیں ملازمین اور صحافی تشدد سے محفوظ رہے. آپ نے فوٹیجز دیکھ لی ہیں، کرسیاں اٹھا کے مار رہے ہیں وہ پولیس والے اندر گھس کے کیفے میں، صحافیوں کے اوپر بھی اور ملازمین کے اوپر بھی. یہ جو پریس کلب کی قیادت ہے اور کچھ صحافی جو حکومت کے بڑے حامی ہیں، یہ پردہ پوشی کیوں کر رہے تھے اس معاملے کے اوپر؟ انہیں اندازہ نہیں ہوا؟ آج عرفان صدیقی کے منہ کا جملہ ہے کہ پریس کلب صحافت کے ایوان ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قومی اسمبلی سیاستدانوں کا ایوان ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے عدالت ججز کا اور وکلا کا ایوان ہوتی ہے. پریس کلب کے اوپر حملہ، اس طرح کا حملہ تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھا. ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ایسی کاروائیاں ہوئیں. تو یہ جو ایوان ہے پریس کلب صحافیوں کا، جہاں پہ ہر ظلم سے ڈسا ہوا شخص جو احتجاج کرنے آتا ہے کہ میری بات سنی جائے، آپ نے اس کا تقدس پامال کیا ہے. آپ کے ایوان میں کوئی گھس جائے، حملہ کرے، تو آپ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کا سوچتے ہیں، اور یہ ایوان نہیں ہے. اور آئی جی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تحقیقات کرواتے ہیں. گو یہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں کہ حملہ کیتا ہے. ایک تو یہ اس حکومت کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. شمع جنیجو وفد کا حصہ بنے اور میں نے تو پتہ ہی نہیں. اسلام آباد پریس کلب میں دھاوا بولا جائے، اب میں نے تو پتہ ہی نہیں، تحقیقات کروا رہے ہیں. بھائی اگر آئی جی کو علم نہیں کہ یہ پریس کلب پر حملہ کس نے کیا اور کس کے کہنے پہ ہوا تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. آئی جی کی ریٹ یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ماتحت افسروں نے حملہ کر دیا. یہ کیسے آئی جی صاحب ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو آپ نے عجیب و غریب ڈرامہ گیری شروع کی ہوئی ہے، خدا کا نام لیں. یہ اب اس دور میں عوام پاگل نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں. خدا کا نام لیں. بہرحال وہ 39 کشتیاں جو ہیں وہ اسرائیل نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں سمود فلوٹیلا کی، اور آج تصدیق ہوگی ہے. ڈار صاحب نے بھی کر دیا کہ سینیٹر مشتاق احمد سابق جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ بھی اسرائیلی تحویل میں. پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح سے کسی پاکستانی کو اسرائیلین نے اپنے تحویل میں لیا ہے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال وہی جو کل والا ہے، عرب اسلامی ممالک جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں انہوں نے سفیروں کو ملک بدر کیوں نہ کیا؟ کولمبیا والے نے تو کر دیا تھا. اسپین میں، ایتھنز میں، اٹلی میں، بیلجیم میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. ہمارے اسلامی ممالک اس پہ کب آواز بلند کریں گے؟ سفیر ملک بدر کرنے میں جن کے تعلقات ہیں کوئی دیر لگتی ہے؟ آپ کہیں کہ یہ انسانی حقوق کے لیے لوگ آئے تھے، امداد لے کر چھوڑیں انہیں، لیکن اتنی ہمت بھی نہیں ہے. کیا رونا ہے میں نے. پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں اپنا پروڈکشن بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جلٹ نے آج باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا تھا. اس سے پہلے اوبر ہو، کریم ہو، وہ لوگ بھی یہاں سے سروس چھوڑ کے چلے گئے. ٹیلی نور نے بھی سعودی کو دے دیا اپنا معاملہ. وارد میرا خیال ہے جائز میں ضم ہو گیا ہے. کریم بھی چھوڑ گئی ہے. شیل کمپنی تھی اس نے بھی اپنے حصص کسی اور کو دے دیے. وجہ کیا بنی ہے کہ بڑے پیمانے، گل احمد ٹیکسٹائل کا بھی پتہ چل رہا ہے
کئی اور لوگوں کے بارے میں علم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کام یہاں پہ بند کریں پروڈکشن یونٹس. وجہ ہے ریگولیٹری ٹیکس. میں کامران خان صاحب کو سن رہا تھا, بزنس میں ان کی اچھی نظر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سپر ٹیکس کے نام پر جو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہیں وہ انویسٹمنٹ کو قائل کرنے کے لیے زہر قاتل ہیں. نو انویسٹمنٹ زون بناتے جا رہے ہیں آپ اس ملک میں ایسے سپر ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹیاں لگا کے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنیاں یہاں سے اپنا سلسلہ بند کر کے تو پاکستان کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے لیے. ہمارے جو حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں, اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے, اس کے نعرے ہمیں سنائے جاتے ہیں, SIFC کام کرے, اچھی بات ہے, لیکن سرمایہ کاری کہاں ہے؟ جو آلریڈی بین الاقوامی گروپ یہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے وہ کیوں بھاگنے پہ مجبور ہو رہے ہیں؟ عام شہری تو یہ سوچے گا. وہ پروڈکشن یامہا چھوڑ چکا ہے یہاں پہ. جب وہ اپنے پروڈکشن یونٹ بند کریں گے تو جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہوں گے. ان کا متبادل کیا ہے؟ اور پہلے ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا, جنگ اخبار کا آج کا پہلا صفحہ دیکھ لیں, خبر چھپی ہوئی, تجارتی خسارہ کہاں جا پہنچا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.